الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے گھرانے کا ایک ایک فرد چمکتا ہوا ستارہ ہے، بلکہ ہم اپنے امام کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک فرد کہ جن کا نام جعفر ہے اور انہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ رجب شریف میں آپ کا وصال ہے، 15 تاریخ میں سیدنا امام المتقین امام الصادقین سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں اور یہ ائمہ اثنا عشرہ میں سے چھٹے امام بھی ہیں جن کو شیعہ بہت زیادہ مانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لیکن شیعہ جن کو مانتے ہیں وہ ان ائمہ کو معصوم بھی کہتے ہیں، حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ ہاں اولیاء محفوظ عن الخطا ضرور ہوتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ تو آپ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور امام باقر یہ بیٹے ہیں
سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام حسین بیٹے ہیں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہے، وہی امام جعفر کا رشتہ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا ملتا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، ان کا نام ہے ام فروا، اور یہ بیٹی ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک رشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام جعفر صادق کا اور نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا ہیں، ان کی بیوی یعنی نانی، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ حضرت اسماء یہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور عبد الرحمن یہ بیٹے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد ولدنی ابو بکر مرتين، مجھے خاندان ابو بکر سے 2 مرتبہ کی نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ اس رشتے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت میں اور صحابہ اکرام میں کس قدر کی محبت تھی کہ آپس میں ہی رشتے کیا کرتے تھے، لیکن جس طبقے کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ بیچارے بغض کے مارے صرف اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جسے وہ مان رہے ہیں ان کا رشتہ بھی انہی سے جڑ جاتا ہے جا کے جن سے یہ بغض کرے بیٹھے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر اور حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور چھٹے امام بھی ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، یہاں تک کہ امام اعظم جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے ہم جن کی تقلید کرتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام اعظم خود فرماتے ہیں، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر کے میں نے تعلیم حاصل کی، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ آتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی، دیکھیں کتنے بڑے عہدے والے ہیں امام اعظم کہ جن کے ماننے والے 4 ائمہ میں سے سب سے زیادہ امام اعظم ہی کے ماننے والے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باک بھی تھے، بے خوف بھی تھے، اور سخی بھی تھے، اور نرم اخلاق بھی تھے۔ خلیفہ منصور اس دور کا بادشاہ تھا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے سوالات کرتا تھا، تو امام جعفر صادق بے باک اس کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ منہ دیکھی بیان کرنا، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ دیکھی بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ جو حق اور جو شریعت کا حکم ہوتا تھا آپ وہی بیان کرتے تھے۔ خلیفہ منصور کے دربار میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ خلیفہ منصور کے چہرے پر ایک مکھی بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ مکھی جب پریشان کرے تو اچھے اچھوں کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، جن کے خوف سے، جن کے ڈر سے پورا گاؤں کپکپاتا ہو وہ مکھی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے غرور و گھمنڈ کو توڑنا چاہے تو اس چھوٹی سی مکھی سے پریشان کروا دیتا ہے۔ خلیفہ منصور نے پوچھا کہ جعفر یہ بتاؤ کہ یہ مکھی کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، کہا منصور مکھی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کا غرور و گھمنڈ ختم کر دیا جائے، مغرور لوگوں کو ذلیل کرے، انہیں پتہ لگے کہ ہم جس چیز پہ گھمنڈ کرے بیٹھے ہیں، ہم جس چیز پہ غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی مکھی سے پریشان کر کے رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا غرور و گھمنڈ نہیں رہنے دیتا۔ جب بڑے بڑوں کا غرور و گھمنڈ نہیں رہا تو چھوٹوں چھوٹوں کا کیسے رہ سکتا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ اور خلیفہ منصور کی امام جعفر سے تھوڑی انبن رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں امام جعفر کو اپنے دربار میں بلاؤں گا، اور اپنے خادم سے کہہ دیا کہ جو ہی میں ٹوپی اتاروں سر سے تو انہیں قتل کر دینا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد گفتگو ہوئی۔ گفتگو ہونے کے بعد امام جعفر صادق نے کہا کہ میرے پاس وقت کم ہے، جب تمہیں ضرورت ہو تبھی بلایا کرو، میں فالتو شخص نہیں ہوں کہ تمہارے پاس ہر وقت آؤں۔ اتنا کہہ کے آپ دربار سے چلے گئے۔ ادھر خلیفہ منصور نے اپنی ٹوپی اتار دی اور خادم کو اشارہ کیا کہ جاؤ انہیں قتل کر دو۔ خادم گیا، لیکن جانے کے بعد پھر واپس آ گیا۔ خلیفہ منصور نے پوچھا مجھے بتاؤ امام جعفر صادق کو قتل کیا یا نہیں؟ وہ خادم بولا ہم انہیں قتل کرنے تو گئے تھے، لیکن دربار سے جاتے ہوئے تو دیکھے تھے، راستے میں کہیں نظر نہیں آئے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی بھی ہیں اور آپ سے کرامتیں بھی بہت ظہور میں آئی۔ آپ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی کے پاس میں ایک گائے ہے جو مر چکی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا یہ گائے تھی جس کے ذریعے ہم روزی روٹی چلاتے تھے، اب یہ مر چکی ہے، ہم اسی غم میں رو رہے ہیں کہ اب کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں تو کس انداز میں؟ آپ نے اس گائے پہ ہاتھ پھیرا، اور ادھر گائے پہ ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ نے اس گائے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی مسلمان پریشان پھرے، کوئی بھی دکھ تکلیف میں ہو، آپ کو یہ قطعی پسند نہیں۔ اسی لیے آپ نے اللہ کے کرم سے اس گائے کو زندہ فرما دیا تاکہ اس غریب کی روزی روٹی چل سکے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات آپ کی زندگی کے بہت ہیں اور بہت دلچسپ واقعات بھی ہیں۔ رجب کا مہینہ جب تشریف لاتا ہے تو سنیوں میں ایک رواج ہے کہ پوڑی بناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے۔ کوئی 22 کو کرتا ہے، کوئی 15 کو کرتا ہے۔ 15 میں امام جعفر صادق کا وصال ہوا ہے اور 22 میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ 22 میں رواج کیوں پڑا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نیاز جو ہے امام جعفر صادق کی، یہ ہمارے اندر شیعوں سے آئی ہے۔ تو شیعوں نے 22 تاریخ میں نیاز کروائی اور اسے امام جعفر صادق کی نیاز کا نام دیا۔ وجہ یہ بتائی ہمارے علماء نے کہ 22 کو انہوں نے نیاز اس لیے دلائی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، ان کے مرنے کی خوشی میں نیاز دلائی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کرتے ہیں، اور مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کرے وہ پکا رافضی ہے، سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اجمیر کے مجاور کیا ہے۔ ابھی قریب میں ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا بے ادبی سے لے رہا تھا، جس کا نام سرور چشتی ہے۔
وہ اپنے عقائد کا پرچار کر رہا ہے، صحابہ کرام کو لعن و طعن کر رہا ہے، اور سنی ہے کہ بس سرور چشتی نے اعلان کر دیا تو ویسا ہی ہونا چاہیے، وہاں سلام کلام پہ پابندی، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ آپ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت سے چڑ اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا سلام زیادہ پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت سے چڑ اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہے، کلب من کلاب النار، کہا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا امیر معاویہ کو جو برا بھلا کہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ انہیں چڑ اس چیز سے ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کو مانیں گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ سب ہمیں بتایا جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملنا تھا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوتی ہے تو ہمارے ہاں پڑیاں بنائی جاتی ہیں، نیاز و فاتحہ ہوتی ہے، 22 میں کریں تب بھی نیاز ہو جائے گی، لیکن 15 میں کریں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وصال کی تاریخ میں روح کا قبر والے سے کنیکشن زیادہ مضبوط رہتا ہے وصال والی تاریخ میں، تو اس لیے 15 کو کریں، لیکن کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو کرتے چلے آئے وہ سب اس میں کریں۔ مثلا ہمارے یہاں نیاز فاتحہ میں کنڈوں کی پوری تو بنتی ہے، اور بھی کھیر وغیرہ بھی بنتی ہے، بریانیاں بھی بنتی ہیں، یہ سب صحیح، نیاز دلائیں یہ بھی صحیح، لیکن اس کے ساتھ جو ہم خرافاتیں کرتے ہیں، کوئی چاندی کی انگوٹھی رکھتا ہے، کوئی پالک رکھتا ہے، کوئی دھنیا رکھتا ہے، یہ جو التزامات ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی، یہ سراسر غلط ہے۔ پالک رکھنے کی ضرورت نہیں، دھنیا رکھنے کی ضرورت نہیں، انگوٹھیاں رکھنے کی ضرورت نہیں، بغیر یہ کام کیے بھی فاتحہ ہو جائیں گے۔ اور بعض کے یہاں تو فاتحہ جس جگہ لگتی ہیں اس جگہ بیٹھے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے اٹھ کے جائیں گے تو کوئی اڑا کے لے جائے۔ وہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ فاتحہ ہو گئی، فاتحہ کی شیرینی بانٹیں، کھائیں، سب کو کھلائیں۔ یہ بہن اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جہاں فاتحہ ہوں گی وہاں بیٹھے رہیں جب تک پوری ختم نہ ہو جائے۔ پھر عورتوں کی ذہنیت پہ واویلا کریں تو کم ہے کہ جب پوری ختم ہو جائے تو پھر کیا کارستاری دکھاتی ہیں میری اسلامی مائیں اور بہنیں، کنڈیلی پہ کنڈیلی رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے منتیں مانگتی ہیں اور کہتی ہیں اگر یہ گھوم گئے تو منت قبول ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آدمی بالکل سکتے کی حالت میں ہو، بالکل اپنے آپ کو ایک دم اسٹاپ کرے ہوئے ہو اور وہ تھوڑی دیر اپنا ذہن جمائے کی طرف، تو اسے زمین گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ یہ کر کے دیکھنا، یہ دروں پہ بھی ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا، وہ کنڈیلی رکھی ہوتی ہے، اس پہ رکھ کے منتیں مانگی جاتی ہیں، گھوم گئی تو منت پوری۔ میں اپنی اسلامی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا کہ تم کنڈیلی پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں مت مانگو، حضرت فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرو، وہ رات بھر مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتی تھی، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیا کرتا تھا۔ کاش تم بھی وہ عادت اپناؤ کہ راتوں کے تہجد کے مصلی میں جا کے نمازیں پڑھو اور رو رو کے اللہ سے دعا کرو، حضرت فاطمہ کا صدقہ مانگو، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا۔ اس بہن سے نکلیں، اور میں آپ سے کہوں گا، میری آواز ہو سکتا ہے پہنچتی نہ پہنچتی ہو، لیکن آپ تک تو پہنچ رہی ہے۔ یہ اپنے گھروں سے یہ خرافاتیں ختم کریں، یہ بہن نکالیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، کنڈیلیوں پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ پہ کریں، کیونکہ کام اسی وقت بنے گا جب اللہ پہ بھروسہ کیا جائے گا۔ کنڈیلیوں پہ بھروسہ کرنے سے کام نہیں بنتے ہیں۔ نیاز فاتحہ دلائیں تو یہ چیزیں ختم کریں، پان، پالک، دھنیا، انگوٹھیاں، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ اور بھی بہت سی خرافاتیں ہوتی ہیں، اب مجھے جو یاد ہے میں نے وہ بتائی، ہو سکتا ہے کسی کے گھر کوئی نیا طریقہ ہو، اور کہیں کہیں گاؤں میں، یہاں تو گاؤں ایک بدلو تو طریقے بدل جاتے ہیں، کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے، یہاں تو گھر بدلو تو طریقے بدل جاتے ہیں، یہاں تو کہیں کنڈیلی ہے تو کہیں کچھ اور رکھ کے فاتحہ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ اختلاف بھی بتاتا ہے کہ یہ ہم ہی نے بنائے سب۔ اگر یہ قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ملی ہوتی تو ہر گھر میں ایک ہی چیز ہوتی، قرآن و حدیث سے ملی ہوتی تو ہر گھر میں پالک ہوتا، قرآن و حدیث سے اگر ہمیں ملا ہوتا تو ہر گھر میں دھنیا ہوتا، کہیں دھنیا کہیں پالک اور کہیں انگوٹھیاں، کہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ اختلاف ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہمیں کتابوں سے نہیں ملا ہے۔ صرف نیاز دلائے امام جعفر صادق کی
اور باقی یہ خرافاتیں ختم کر دے، یہ وہم نکالے، ایمان کو مضبوط کرے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کا کردار بہترین تھا، وہ نرم خو تھے، وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، ہر ایک کا بھلا کرتے تھے۔ آپ بھی یہ سیرت اپنائیں، ہر ایک کا بھلا کریں، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کریں۔ انشاءاللہ جب یہ عادتیں اپنا لیں گے تو نیاز سے امام جعفر صادق اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنے تمہارے کردار سے خوش ہو جائیں گے۔ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، انہیں ہماری نیازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی جنتی ہیں۔ ہم تو نیاز صرف اس لیے دلاتے تاکہ ان کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری لگ جائے، لیکن حاضری طریقے سے لگائیں، پالک و دھنیا لے کے نہ جائیں، صرف نیاز فاتحہ قرآن کی تلاوت لے کے جائیں کہ ہم یہ نذرانہ لے کے آئے وہ قبول بھی کر لیں گے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کریں کہ اگر دھنیا لے کے کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں کیسا لگے گا، پالک لے کے جائیں کیسا لگے گا؟ وہ خود پوچھیں گے یہ کس لیے لا؟ حضرت آپ کی نیاز دلائی ہے، میری نیاز دلائی پالک پہ، دھنیے پہ، اور یہ چار انگوٹھیاں کیوں رکھی، اور پھر یہ کنڈیلی پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے دعائیں کیوں مانگی؟ وہ تو وہ تھے کہ ان کی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزر گئی، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شریعت کسے کہتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی نمازوں کی پابندی میں گزر گئی، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ نماز کتنے ٹائم کی ہو رہی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں، بس ہمیں نیاز و فاتحہ اچھی لگتی ہے۔ اب کوئی نیاز و فاتحہ پہ بولے تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو لگ رہا ہے ادھر کے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو تو پتہ لگے گا نیاز و فاتحہ کی حقیقت کیا ہے۔ نیاز و فاتحہ کی حقیقت کیا ہے یہ اعلیٰ حضرت بتائیں گے۔ ہم نے جو چیزیں بڑھا چڑھا لی ہیں، جو بنا لی ہیں، یہ سب اعلیٰ حضرت منع فرماتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں صرف قرآن کی تلاوت کرو، ایصال ثواب کر دو، بس ہو جائے گی فاتحہ۔ یہی فاتحہ ہے، باقی تو ہم نے بڑھایا ہے۔ تو اپنے اپنے گھر کنڈے کریں، لیکن ویسے کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ وہم ختم کریں، ضروری نہیں ہے نئے کپڑے ہو، نئی کنڈیلی ہو، نیا دوپٹہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ 7 کلو کی ہو، 5 کلو کی ہو، 4 کلو کی ہو، یہ سب ہم نے متعین کیا ہے۔ جتنے کی میسر ہو اسی پہ دلائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری ہی ہو، ہوٹل سے جا کے جلیبی خرید لائیں اسی پہ فاتحہ دلائیں، کنڈوں کی فاتحہ ہو جائیں گی، ضروری نہیں، یہ سب ہم نے کیا ہے، یہ ہمارا کیا دھرا ہے۔ اب یہ کیا تو ہم نے ہے، لیکن ہمارے اوپر بوجھ بن گیا۔ اب متعین کر لیا گیا کہ 7 کلو کی بنیں گی، اب کنڈے آ رہے ہیں، 7 کلو کہاں سے لام اتنے پیسے، 7 کلو کہاں سے پوڑی بنائیں؟ بیچارہ غریب مرا جا رہا ہے اسی میں سوچ کے کہ میں پوڑی کہاں سے بناؤں، کس نے کہا پوڑی بناؤ تبھی تو مسلمان ہو؟ مسلمان پوڑی بنانے سے نہیں ہوتے ہیں، مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہوتے ہیں۔ مسلمان پوڑی کے نذرانے پیش کرنے سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اچھا کردار پیش کرو گے، ان کی بارگاہ میں جن کی نیازیں دلائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ کردار پیش کرنے سے وہ خوش بھی ہو جائیں گے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی۔ اپنے آپ کو سدھاریں اور یہ خرافاتیں بند کر دیں۔ آپ کو اگر اچھی باتیں لگتی ہوں تو یہ ختم کر دینا، اور پریشان مت کرو کسی کو کہ وہ آئے تو فاتحہ پڑھے، وہ آئے تو فاتحہ پڑھے۔ آپ کے گھر میں کوئی پڑھ سکتا ہے اسی کو بٹھا لے، ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب ہی کنڈے کی فاتحہ پڑھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ حافظ صاحب ہی آئیں گے کنڈے کی فاتحہ پڑھنے۔ حافظ صاحب امام صاحب بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ کے گھر کا بچہ پڑھے گا، بس یہ ہے تھوڑے مخارج سے امام صاحب پڑھ دیتے ہیں، تو اپنے بچے کو بھی مخارج سکھائیں، انہیں بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، تاکہ تمہیں ضرورت نہ پڑے کسی اور کی۔ آسانی پیدا کیجیے اپنے لیے، مشکلات سے 2-4 مت ہوئیے، اپنے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ آنے والی نسل بھی آسانی پا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔